ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پریوں کے دیس پرستان میں ایک پری رہتی تھی جس کا نام تزئین تھا۔ آج کل وہ بہت اداس رہتی تھی۔ وہ اپنے گھر کی بالکونی کے باہر پھولوں کی بیل کے پاس بیٹھی رہتی ہے اور کبھی کبھار بالکونی سے نیچے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتی۔ رنگ برنگے پروں والی ایک تتلی جو بہار کے موسم میں مزے سے اڑی جا رہی تھی نے مخملی دو ننھے سے آنسو تزئین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کی گالوں پر آ کر رک گئے۔ اس نے کہا، پیاری تتلی، میں اس لیے اداس ہوں کیونکہ جو ہنر اور خصوصیات پرستان کی دوسری ماریا، پری جیسے ملبوسات میں کیسے تیار کر سکتی ہوں؟ وہ تو ملکہ عالیہ کے لباس بھی سیتی ہے۔ اور میں تو گھاس کی تیلیوں میں شبنم کے قطرے پرو کر مالا بھی نہیں بنا سکتی۔ تتلی نے اپنے رنگ برنگے پر پھڑپھڑائے اور بولی، یہ افسوس والی بات ضرور ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پیاری تتلی، میری سب سہیلیوں کے پاس تاج ہیں، مگر میں لاکھ کوشش کے باوجود ابھی تک تاج نہیں جیت سکی۔ تو پھر خوش ہو جاؤ بہن، تتلی بولی۔ تم انسانوں کی دنیا میں کیوں نہیں جاتی؟ جہاں تم کتنوں کی مدد کر سکو گی جنہیں واقعی مدد کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے جس اگر ہم نہ بھی کر سکیں مگر کوشش ضرور کرنی چاہے۔ پیاری تتلی یہ کہہ کر پھر اڑ گئی۔ لیکن تزئین پر گہرا اثر ہوا اور وہ فوراً اڑی اور ہماری تمہاری دنیا میں آ پہنچی۔ سب سے پہلے اس کی نظر ایک بوڑھی اور نادار عورت پر پڑی جو کسی امیر آدمی کی ملازمہ تھی، مگر تیز ہوا چل رہی تھی اور بار بار کپڑوں کو اڑا رہی تھی۔ امیر آدمی کی چادر بہت بھاری تھی اور اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیچاری پریشان تھی کہ اگر چادر زمین پر گر گئی تو اسے دوبارہ دھونا پڑے گا۔ تزئین پروں کو پھڑپھڑاتی ہوئی چادر کے ساتھ لگے ہوئے کپڑوں پر بیٹھ گئی اور مضبوطی سے چادر کو پکڑ لیا۔ بھڑیا نے جب تزئین کو دیکھا تو بہت راضی ہوئی اور تزئین کو دل سے دعائیں دینے لگیں اور مدد کرنے کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن تزئین نے ایک ننھے بچے کو دیکھا جو دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ سمندر پہنچا تھا کیونکہ اس کے غبارے تیز ہوا میں اڑ گئے تھے اور وہ ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تزئین نے بچے کو تسلی دی اور خود ہوا میں بلند ہو گئی۔ دور سے اسے غبارے ہوا میں تیرتے نظر آ گئے۔ دھاگے کے ساتھ غبارے نیچے آ گئے جو اس نے بچے کو تھما دیے۔ بچہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ شکریہ ننھی پری، وہ توتلی زبان میں بولا، مگر تزئین نے کہا، ننھے، اس کی ضرورت نہیں، اور اڑ گئی۔ چاہے اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو ایک موٹی آدھیڑ عمر عورت کراہ رہی تھی جس کے سار میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ اپنا سار پکڑے ہوئے تھی۔ تزئین کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے، مگر جب اس نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ بہت گندا اور اندھیرا کمرہ تھا۔ اسے ایک ترکیب سوجھ گئی۔ وہ وہاں سے اڑی اور سیدھے ایک پھولوں کی کیاری میں پہنچی۔ اس نے وہاں سے کئی خوبصورت نیلے، پیلے، لال، گلابی پھول چنے۔ وہ اتنے خوبصورت پھولوں کو دیکھ کر اتنی خوش ہوئی کہ اپنا سر درد بھول گئی۔ کہ اتنے پیارے پھول سجانے کے لیے کمرے کی صفائی کتنی ضروری ہے۔
वो फौरन उठी और फूल फूलदान में सजाकर मेज पर रखे और कमरे की सफाई शुरू कर दी। इसका सर दर्द भी काफोर हो चुका था, बल्कि अब तो वो सफाई करते हुए कुछ गुंगना भी रही थी। तज़ईन मुतमईन होकर परिस्तान अपने घर जाने को उड़ने लगी, मगर अब उसे अपने लिए ताज हासिल करने की कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन दरबार में बादशाह सलामत अपनी मसनद पर शान से बैठे थे और परिस्तान के परिजाद, परियां, देव, जल परियां दरबार में हाजिर थीं। किश रहे हैं, क्योंकि उसके पास करने को और बहुत से काम थे जिनको करने से उसे दिली सुकून मैसर आ सकता था।